وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 50، درس نمبر 482. آج کا موضوع کیا ہم دور جاہلیت میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں. اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 50. لفظی ترجمہ: افا حکم الجاہلیت یبغون. اگر یہ بریکٹ میں ہے، اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا سے ہے نا گزشتہ سبق، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. تو اسی کی آیت کا تسلسل ہے کہ افا حکم الجاہلیت یبغون. کیا یہ حق سے منہ موڑ جو رہے ہیں تو کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. حالانکہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. سامعین کرام، اس میں بہت مضمون ہے اور ہمارے لیے ہے اور ہماری نصیحت کے لیے ہے. عام طور پہ دیکھیں، افا حکم الجاہلیت یبغون، کہ جاہلیت کے فیصلہ یہ ڈھونڈتے ہیں یا چاہتے ہیں. دیکھیں، جاہلیت کا اصطلاحی طور پہ دور جاہلیت ہم اس دور کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا. اچھا، وہ دور کیا تھا؟ وہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ قاعدے قوانین بنا لیے تھے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے. وہ دور جاہلیت تھا، ناواقف تھے. سورہ بینہ میں ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین والمنفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ اہل کتاب اور مشرک
یہ الگ ہونے والے نہیں تھے، یعنی باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ گیا۔ بینہ وہ کیا تھا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ تو دیکھیں ایک بینہ ہوتی ہے، بینات کے الفاظ آئے ہیں، یعنی آیات بینات، واضح آیات، احکامات۔ دیکھیں تھوڑا سا اس میں ہم ٹائم لیتے ہیں، آپ جلدی نہ کریں کہ میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں، بلکہ اس کو سوچیں، اور میں آپ کو اگر آغاز سے تمام جو بات ہے وہ بتاؤں تو وہ بہتر ہوگی۔ اور دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، اللہ کے راستے میں جد و جہد، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ دیکھیں میں جو چاہتا ہوں اکثر یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ یعنی میرے سننے والے جو ہیں وہ مجھے پوری طرح ذہنی طور پہ فالو کر رہے ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ تو روایتی طور پہ درس سنتے ہیں میرا، روایتی طور پہ، کہ بس کہتے ہیں آپ کا بیان بڑا اچھا ہے، آپ بڑی تسلی سے بات کرتے ہیں، آپ کا بیان بڑا اچھا ہے، اس لیے ہم سنتے ہیں، بس اسی تک وہ ہے۔ تو کوئی عجیب سا معاملہ ہے، اصل میں تو بیان کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ آپ سے میں کس چیز کا طلبگار ہوں؟ نہ آپ سے میں کوئی داد و تحسین چاہتا ہوں، نہ کوئی مالی منفعت میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں، اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے، نہ میں کوئی علامہ نہ ہوں، نہ بننا چاہتا ہوں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا سینہ کھولا ہے اسلام کے لیے، اس پر میں راضی ہوں، اور آپ پہ وہ منوانا نہیں چاہتا میں۔ اب یہ ہے نا کہ میں تو یعنی اللہ کا ایک پیغام ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو جس کی نیت ایسی نہیں ہوگی، عام طور پہ تو دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ دینی جو بیانات ہوتے ہیں یہ آپ کو کس طرف لے جاتے ہیں؟ عام طور پہ قصے کہانیاں ہوتی ہیں، اور آپ کو قصے کہانیاں، اور اس میں آپ کو یعنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور میٹھے میٹھے جو ہیں بیانات ہوتے رہتے ہیں، قصے کہانیاں۔ ایک یہ ہے، پھر دین کے اختلافات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عام علماء نے اپنی زندگی کو مختص کر لیا ہے کہ دین میں جو اختلافات ہیں یا تاریخی طور پہ موجود ہیں، جنگ جمل کیوں ہوئی یا صحابہ میں جنگیں کیوں لڑی گئیں، بھئی اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارے پاس یعنی صحابہ نے جو کچھ بھی جو اختلافات تھے ان کے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے سامنے تو قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، وہ سنت ہے، طریقہ ہے۔ آپ کو حکم تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرو۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ وَاعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، سورہ یاسین میں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ پکا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بات نہ ماننا، اس کی عبادت مت کرنا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، وان اعبدونی، اور میری عبادت کرنا، میری بات ماننا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیں بات تو ذرا میں نے یعنی وسیع کر دی ہے، لیکن ٹھیک ہے، بہتر ہے جو بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں مواد ہے سمجھنے کا اور سمجھانے کا۔ تو ایک تو شیطان کی عبادت، آج دنیا میں کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں شیطان کی عبادت، میرا معبود شیطان ہے اور میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، وہی ہمارا ایک ذہنی یعنی
ایک غلط فہمی ہے کہ عبادت ہم ماتھا ٹیکنے کو کہتے ہیں۔ اصل عبادت کیا ہے؟ بندگی، سر جھکا دینا۔ کسی کے حکم کے سامنے اگر آپ نے سر جھکا دیا یا کسی کے بھی سامنے سر جھکا دیا، وہ آپ کا معبود ہے۔ اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، تو اللہ آپ کا معبود ہے۔ اور یہ بات حق ہے، کیوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اگر آپ کا سر کسی اور کے سامنے جھک گیا، وہ ہو سکتا ہے اپنے دنیا کے سامنے، ہمارا سر تو عام طور پہ سامنے کا، مجھے کہنے دیں کہ ہمارا سر جھکا ہوا ہے دنیا کے سامنے، دنیاوی مفادات ہمیں محبوب ہیں، مطلوب ہیں، مقصود ہیں، دنیا کے مفادات۔ عام طور پہ دیکھ لیں، یہ معاشرہ ہے، انسان جھکا ہوا ہے اپنے دنیا کے مفاد، اب دنیا ہی اس کا معبود ہے، دنیا ہی اس کو محبوب ہے، دنیا ہی اس کا مطلوب ہے۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہے۔ آج امت مسلمہ 1.5 ارب مسلمان ہیں، 150 کروڑ، ان سب کا یعنی سر جھکا ہوا ہے دنیا کے مفاد کے۔ تو خیر ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ شاید روز قیامت آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم شیطان کی عبادت، شیطان کیا ہے؟ طاغوتی قوتیں، شیطانی خیالات، دنیا، یہ اللہ کی یاد کے علاوہ جو بھی آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، وہ شیطانی خیالات ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں شیطان آپ کو راہ حق سے اس نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے اللہ سے، روز قیامت، یہ روز ازل جو ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ ہے میں اس پر بیٹھوں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو ہم نے تو سر جھکا دیا ہے شیطانی قوتوں، یہ شیطانی قوتیں ہیں، یہ مال، دولت، شہرت، عزت، پیسہ جو بھی ہے، آپ کا اپنا جو سٹیٹس ہے، یہ شیطانی قوتیں ہیں، اس کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا مطلب آپ کا وہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے۔ لیکن بہرحال میں آگے چلتا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو دین کے نام پہ بہلایا جا رہا ہے، قصوں سے، کہانیوں سے، اور بعض لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اختلافات کو اور بھی زیادہ کریں، اور دین میں اختلافات کے نام پہ ایک اپنا چینل شروع کریں۔ چینل کا مطلب بات چیت، بس اختلافات ہی پہ بات چیت، جس کا کوئی حاصل وصول نہیں۔ اور یہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، بہت گندی ذہنیت ہے اگر کسی کی ایسی ہے کہ وہ امت میں اختلاف اور افتراق کو ہوا دے، یہ بہت گندی ذہنیت ہے، کیونکہ اللہ کی بندگی سے تو آپ کا ذہن مڑ گیا نا، اختلاف کی طرف آ گئے۔ اور بہت سے ایسے مسائل ہیں، رسول اللہ کو آپ دیکھ لیں، یعنی ایک فرقہ، 2 فرقے آپس میں اس بات پہ لڑ رہے کہ حضور کو علم غیب ہے، ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، حضور نور ہیں، ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، بشر ہیں، اور ان کو جو ہے سماع موتا ہیں نہیں ہیں، حاضر ہیں ناظر ہیں، دوسرا کہتا ہے، ایک کہتا ہے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، اور دونوں پھر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں برے طریقے سے۔ اور تمام فرقے جو ہیں اس وقت مروجہ، ایک دوسرے کے خلاف ان کے فتوے تیار ہیں، یہ مسلمان دوسرے کو نہیں مانتے، دوسرے فرقے کو مسلمان ہی نہیں مانتے، حالانکہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں تو افحکم الجاہلیت یبغون پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ بے مقصد، اس کا وجود کا ایک مقصد ہے، اس کو انسان یعنی روح کو جسم دینے کا اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے، وہی مقصد جو ہے وہ ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت نقصان دہ بات ہے کہ جس کام کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں وہ کام ہی آپ بھلا دیں۔
بس ساری توجہ جو ہے روزی روٹی کی طرف ہے. روزی مل رہی ہے آپ خوش ہیں، نہیں مل رہی تو آپ پریشان ہو گئے. یہ تو منزل نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ آپ پریشان ہونا شروع کر دیں کہ بھئی کاروبار خراب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. بس تو بہت سی لوگوں کو پریشانی ہے، ظاہر ہے کہ وہ یعنی فراخی جو ہے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے، بلکہ جس کے پاس فراخی ہے بھی وہ مزید ہوس میں مبتلا ہے. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے نا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس 2 درے ہوں سونے کے، تیسرے کی وہ خواہش ضرور کرے گا کہ ایک اور بھی ہو. اب سونے کا جو ہے وہ درہ جو ہے وہ بڑی چیز ہے نا، وہ تو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے آپ کی زندگی میں. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انسان کا مقصد وجود ہے اور وہ مقصد دنیا نہیں ہے. یہ ایک بات جو ہے، یعنی یہ ساری ہماری غلط فہمیاں. ہم زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں عام طور پہ، یعنی کوئی خاص اس کا مقصد نہیں جانتے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو ظاہری آپ کا مقصود بن جاتا ہے، ظاہر کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی ہے، اپنی امیری یا مالدار یا غریبی کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی ہے کہ بھئی میں تو خوار ہوں، غریب ہوں، میرے پاس ساری زندگی ہو گئی کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے، اور وسائل جو ہیں، مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، تو ساری زندگی بس وہ غریبی کا رونا روتے روتے جو ہے انسان مر جاتا ہے. ختم ہی نہیں ہوتی غریبی اس کی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مرتے مر جاتے ہیں لیکن ان کا رونا دنیا کے بارے میں ختم نہیں ہوتا. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دنیا ہی کو مقصود بنا کے زندگی گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے. اور یہ سورہ تکاثر میں آپ پڑھ لیں، اس کی ابتدائی آیت جو ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے پھر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جہنم کو تو تم دیکھ لو گے لیکن یہ ہے کہ اس وقت کوئی علاج نہیں ہوگا. اور پہلی جو آیت ہے کہ تمہیں غفلت نے ڈال دیا ہے، تکاثر نے، زیادہ کی ہوس نے. اب دیکھیں یہ زیادہ کی ہوس ہی ہے نا جو ہمیں ہر امیر اور ہر غریب اس میں مبتلا ہے. غریب جو بھی ہے جس کو آپ غریب کہتے ہیں، اصل میں تو یہ غریب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور وہ نان نفقے کا روزانے کے لیے محتاج ہے، وہ بھی تکاثر میں پڑا ہوا ہے کہ کب ہوگا کہ میری قسمت کی جو ہے وہ کھلے گی اور مجھ پہ سونے چاندی کی بارش ہونے لگے گی، یا پیسے زیادہ آ جائیں گے، یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ تکاثر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو اور تمہیں لگ پتہ جائے گا لیکن اس وقت کوئی علاج نہیں ہوگا. سورہ تکاثر کا تمام مضمون یہی ہے کہ انسان اگر غفلت میں پڑا رہے تو اسے جہنم میں جانا ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ تکاثر کا تمام مضمون یہ ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، ضرور تم جہنم کو دیکھو گے. پھر اس دن نعمتوں کے بعد، آج تو ہمیں نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے. غریب کی آنکھیں ہیں، آپ کہیں جواب دیں ہیں نا، کان ہیں، اس کو کھانا ہضم ہو رہا ہے، روٹی کھا سک رہا ہے، وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے، اس کو آکسیجن مل رہی ہے، اللہ کی نعمتیں جو بھی ہیں اسے مل رہی ہیں، لیکن اس کو نعمتوں کا شکریہ ہی نہیں ہے. غریب اپنی نعمتوں کا شکریہ ہی نہیں ادا کرتا. وہ کہتا ہے یار میرے پاس تو ککھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اکثر یہ چہرے جو ہے اترے ہوئے ہوتے ہیں جو ایسے تکاثر میں، اور یہ جو خوش نہیں ہوتے اللہ کے فیصلوں پر، تو چہرے ان کے اترے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال اس کا میں حکم الجاہلیت یبغون کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اپنے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عظیم الشان نعمت دینا چاہتا ہے اور وہ ہے رب سے ملاقات، رب کا تقرب اور رب کا دیدار.
یہ اس کا تو بیان زبان سے کم از کم نہیں ہو سکتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر دنیا میں بھجوایا ہے اور پھر اس کو ایک تجارت کے لیے سمجھا دیا ہے۔ هل ننبئکم قل هل انبئکم، وہ ہے نا کہ گزشتہ اسباق میں نے آپ کو سنائی تھی کہ میں کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں تنجیکم من عذاب علیم، کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور محنت کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، بہرحال یہی مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائے اپنے لیے، ہم نے چلنا ہے اللہ کے راستے پر، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، جس کے بارے میں ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ میری منزل تو تو ہی ہے، مجھے اپنا سیدھا راہ دکھاتے رہیو، میں تو تیرے راستے پر ہوں لیکن مزید میری امداد کرتے رہیو۔ تو انسان دنیا میں آ کے اگر اللہ کو منزل بنا لے تو اس کو اللہ کے حکم کے اس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، تھوڑی سی توجہ سامنے کا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے۔ مختصر بات، اگر یہ اپنی مرضی اللہ کو منزل نہیں بناتا تو اب یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ دیکھیں بہت خوبصورت بات ہے، دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، اگر اس کی منزل اللہ ہے تو اس کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا اور جھکا دے گا وہ۔ اگر یہ اللہ کو منزل نہیں بناتا اور دنیا کو پھر لازماً اس کے سامنے محبوب ہوگی، دنیا اس کو محبوب ہوگی، مطلوب ہوگی، مقصود ہوگی، تو اب یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن پاک سے منہ موڑ لیا ہے، وہ اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بالکل واضح طور پہ ایسی بات ہے سامنے کرام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر غلط ہے، ایسے سوچنا اور ایسی بات جو ہے وہ غلط ہے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں، اور ہم گزار رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں بتائیں آپ؟ 150 کروڑ، سب کی منزل جو ہے دنیا ہے، اب سب اپنی منزل سے زندگی، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی منزل، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا جو ہے وہ جاہلیت ہے، ناواقفیت ہے۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہی آپ کو نجات، اللہ کے حکم کی تابعداری ہی آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے زندگی کے امتحان میں۔ اگر آپ کو اللہ محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، تو آپ کو زندگی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہو گئی تو اب یہ ہے نا کہ پھر آپ دنیا کے سامنے جھک جائیں گے، اب آپ اپنی مرضی کریں گے۔ آج آپ خود دیکھ لیں، آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، ضلع میں دیکھ لیں، صوبے میں دیکھ لیں، ملک میں دیکھ لیں، یعنی یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، اتنی تو عقل ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ لوگ اللہ کے حکم کے، لوگوں نے لوگوں کی اکثریت نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے یا یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے تو مجھے منزل بنانے سے انکار کر دیا اور دنیا کو تم نے محبوب بنا لیا،
تو اب تم جاہلیت کی موت پر مرو گے، جاہلیت کی موت پر مرو گے۔ اگر اللہ کو تم نے منزل بنایا ہوتا تو تمہارا ایک رہنما ہوتا، اور تم رہنما کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر چلتے، لیکن اگر تم نے دنیا کو منزل بنا لیا تو اب تمہیں رہنما کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، نہ ہم رہنما بنانے پہ، بعض لوگ تو اسے شرک سمجھتے ہیں۔ جب دین میں رہنمائی کی بات آتی ہے تو بعض فرقے ایسے ہیں، بعض سوچ ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ بھئی یہ رہنمائی ہے، یہ شرک، یہ تو خدائی نہیں ہے۔ ہم کسی کو خدا تو نہیں بنا رہے، ہم تو رہنما بنا رہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے راستے پر ہماری رہنمائی کرے۔ تو خیر ان کے ساتھ تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رہنما، اگر آپ کی منزل اللہ ہے تو آپ کا رہنما ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنا علاج کرانا ہے تو آپ کے لیے ایک حکیم کی ضرورت ہے جو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق آج کے وقت ایک ایسا زندہ شخص رہنما آپ کو تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں کتاب تو کافی نہیں ہوتی رہنمائی کے لیے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ پہلے انسان آیا ہے، پھر بعد میں کتاب آئی ہے۔ کتاب کی تفسیر کی ضرورت ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پھر رسول آتے ہیں۔ آج بھی قرآن اور سنت تو آج کتاب میں موجود ہے، اور قرآن و سنت کی رہنمائی کے لیے ایک رہنما ہونا چاہیے۔ یہاں دنیا میں مطلب آپ قدم قدم پہ رہنمائی کے محتاج ہیں، اور صرف کتابیں کافی نہیں ہوتی۔ میڈیکل کا ایک یعنی جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ایک لڑکا، 12ویں جماعت میں FSC میڈیکل میں اس نے پاس کر لیا فرسٹ نمبروں سے، اگر آپ اس کو کہیں کہ بھئی اب تم نے تو پڑھنا لکھنا سیکھ لیا ہے، اب تم کتابیں لے لو، ساری وضاحت اس میں ہے، گھر پہ بیٹھ جاؤ 5 سال تک، اور کوئی ٹیچر وغیرہ ٹیوشن اس کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بس کتابیں کافی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے وہ دین میں جو ہے اپنے آپ کو ایک بے وقوف بنا لیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال زیادہ میں اس کی تفصیل نہیں کرتا۔ رہنما، استاد، ٹیچر، اس کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے ٹیچر کو، ان کے بھی ٹیچر ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کسی سے یہ بے دینی سیکھی ہوتی ہے، بے دینی میں ان کے ٹیچر ہوتے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہمیں یہ شرک ہے، ان کے بھی اس گمراہی میں ٹیچر ہوتے ہیں، یہ گمراہی ان ٹیچروں نے ان کو سکھائی ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں؟ یہ معنی میں نے اس کا کیا ہے۔ اللہ پھر دوسرے آیت کے دوسرے حصے میں ہے کہ تم اگر یقین والے ہو تو تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ ترجمہ سنا دیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں یا اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ جاہلیت۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی سب سے بہتر
فیصلہ کہ زندگی کیسے گزاری جائے یہ اللہ کا ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں؟ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔